الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون اللہ حدیثا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جب صداقت کا معیار یہ ہو، جب صداقت پر اعتبار ایسا ہو کہ تکونوا شہداء علی الناس، کیوں نہ ہوگا آخر؟ یہ شاہد کیسا شاہد تھا جس کی صداقت میں، جس کی شہادت پر، جس کی صداقت پر، جس کی شہادت پر لاکھوں عینی شاہد مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، مختلف جزیروں سے آئے ہوئے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ان کو یقین ہو گیا، تب وہ وادی بے آب و گیاہ تھی جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی زندگی کا حج کا آخری خطبہ رحلت سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے اکٹھ ہو گیا، اجتماع آ گیا، اور اس اجتماع کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ انتم تسألون عنی، لوگوں ایک وقت آئے گا کہ تم سے میرے متعلق سوال ہوگا، تم پوچھے جاؤ گے میرے متعلق۔ فما انتم قائلون، تو تم میرے متعلق کیا کہو گے؟ جب تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا ذرا بتاؤ کیا کہو گے، تو اس وقت وہ مجمع، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ، اپنے بکانے، دوسرے جزیروں سے آئے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا مجمع، جواب کیا آتا ہے؟ قالوا نشہد، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے، انکا بلغتا وادیتا ونصحتا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوری خیر خواہی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب کریم کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ فقالا،
بس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، اپنے ہاتھ کو، اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اللہ کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھایا، اور پھر وَيَنْكَتَهَا عَلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی طرف اٹھایا، لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہنا، اللہ تو بھی گواہ رہنا، اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ یہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ جو میرے تک پیغام تھا میں تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ایسے صادق کی صداقت کا، ایسے شاہد کی شہادت کا کیا کہنا ہوگا؟ جب صورتحال ایسی ہوگی میرے بھائی کہ آنے والا وہ اکیلا آیا تھا، اکیلا شاہد آیا تھا، لاکھوں شاہد بنا گیا، لیکن زندگی کے جو ظلم، جو تکالیف، جو مصائب اٹھائے، اس کے بغیر نہیں۔ لیکن ساری رکاوٹوں کے باوجود کسی رکاوٹ کو بھی اپنے لیے رکاوٹ نہیں سمجھا۔ یہ پیغام دینے کا طریقہ تھا۔ اگر کسی نے وہ طریقہ اختیار کر لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس پیغمبر کی سلسلے کو لے کر آگے چل پڑا، اور جو رکاوٹ کے شکوے ہی کرتا رہا زندگی میں، کچھ نہیں کر پایا۔ رکاوٹوں کے شکوے نہیں، رکاوٹیں توڑنے والی رب کریم کی ذات ہے، وہ توڑے گا۔ آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ایک دن آنے والا ایسا آ جائے گا جب آرزو کرے گا، کون؟ وہ جو اس حق سے منکر ہو گیا ہے، اس حق کا منکر اس دن آرزو کرے گا۔ وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور اس نے رسول کے پیغام کی، جو حقیقت میں رسول کا پیغام تھا، اس کی نافرمانی کی۔ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، آج بڑے بڑے یہ اونچی قبریں بناؤ، کل آ جائے گا وہ کہے گا ہائے میرے اوپر زمین برابر ہو جائے، کہیں جگہ ملے میں اندر دھنس جاؤں، کوئی صورت بنے کہ میں کہیں چھپا لوں خود کو، کوئی صورت چھپنے کی اس وقت نہیں۔ لو تسویٰ بہم الارض، کہے گا ہائے کاش میرے اوپر زمین برابر ہو جائے۔ آج بنا لو جتنے ٹیلے بنانے ہیں، لیکن کل آنے والا طریقہ کار ٹھیک نہ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ یہ سلسلہ آ جائے گا وَأَصَبُ الرَّسُولَ لَوْ تُصَفَّى بِهِمُ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، جگڑتے رہو حدیث پر۔ اللہ ارشاد فرماتے یہ تمہاری بات بھی حدیث ہے، عربی میں جاؤ گے تو وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے اپنی کسی بات کو چھپا نہیں پائے گا، اپنی کسی بات کو چھپا نہیں پائے گا، چاہے کہ میرا کوئی چھپ جائے تو چھپنے والی کوئی صورت نہیں ہوگی، زمانہ سارا ہوگا اور میرا کچا چٹھا میرے سامنے کھلا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وقت بہرحال دیکھنا ہے، ہر حال دیکھنا ہے، کیوں اس کی تیاری نہیں ہمارے ہاں، کیوں ذہن نہیں بن رہا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك